أبدأ بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه. سب سے پہلے فاطمہ کے گھر آتے ہیں جنگ سے واپسی پر، مدینہ سے واپسی پر، اور سب سے آخر میں کس کے گھر سے نکلتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو ظاہر ہے جب نکل رہے ہوتے تھے تو سب سے آخر میں نانا کس سے مل رہا ہے؟ نواسوں سے. اور مدینہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے نانا جان کس سے مل رہے ہیں؟ ان نواسوں نے کیا کچھ سیکھا ہوگا اپنے نانا سے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، ان کے بولنے سے پہلے آپ کے لرن کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، ان کی موومنٹ سے، ان کی کمیونیکیشن سے، ان کی اسمائل سے، ان کی دے آر واکنگ اینڈ دا پیپل آر لرننگ فرام دیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ ان کی وربل کمیونیکیشن سے زیادہ ان کی نان وربل کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی تھی. دع ما یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. وہ چھوٹی سی چیز جو تمہیں بگ کر رہی ہے، وہ چھوٹی سی چیز جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، تمہارے سائیکولوجیکل سٹیٹ آف مائنڈ کو پریشان کر رہی ہے اور تمہیں پرپز فلنس سے دور کر رہی ہے، پرپز لیسنس کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس کو چھوڑ دو اور پرپز تلاش کرو. پرپز آخرت کا ٹھیک ہے، کر لو، آخرت کا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول کی دعاؤں پہ غور کرو کہ وہ آخرت کی طرف ایک دم نہیں جاتے، وہ چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں آرگینک سیمیٹرک وے کے اندر، ایک ہولسٹک وے کے اندر. دین کے اندر بھی کنسنٹریشن مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ دنیا کے ذریعے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بہتر ہوگی تو نماز میں دل لگے گا. ڈسٹورشن اور ڈسٹریکشن کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پرپز سے ہٹ گئے آپ لوگ، پرپز کمپرومائز ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ پرپز نظر میں رکھو، ہر وہ چیز جو تمہیں پرپز سے دور کر رہی ہے، ہلکی سی کھٹک بھی تمہارے دل میں اس کے بارے میں پیدا ہوتی ہے تو کیا کرو؟ چھوڑ دو، لیو اٹ. یہ ریکنسیڈر کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کوئی تو وقت ایسا ہو جس میں یہ ڈسٹریکٹ کرنے والے انسٹرومنٹس ہمارے پاس نہ ہوں اور ہمیں کچھ وقت مل جائے سوچنے کا کہ میں کون ہوں. شریعت اس لیے آئی ہے کہ ہر شخص کا جو وجود ہے اس وجود کو پریزرو کرے، عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، اور اس کے وجود کی حفاظت کرتے ہوئے اس کائنات کے اندر اس کو ایک بامقصد انسان بنائے، اور بامقصد انسان بنا کر بامقصد زندگی گزروا کے اپنے نالج کو اگلی نسلوں تک بہترین انداز میں پہنچا کر اسے کہے کہ چلو اب اپنے پرپز، جو اصل پرپز ہے اس کی طرف جاؤ. یہ جو پروفیٹک وزڈم کا لفظ ادھر آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تھینک یو ویری مچ فار یوزنگ دا ورڈ نالج اینڈ وزڈم. I was speaking with my MS scholars 2 days ago. I was having a specialized class جس میں MS PhD کے میرے scholars بیٹھے ہوئے تھے, and I was trying to make them explain and understand myself as well the difference between the knowledge and wisdom. What is knowledge and what is wisdom? So thank you very much for bringing that thing on the floor and giving me a very paved path to walk on, a beaten track for me. Thank you very much. So یہ جو ڈسٹورشن کا مسئلہ ہے, تو آج تو آپ صبح صبح نکلے, آج بھی بہت کچھ ہو گیا ہے, لیکن کل کا ذرا سوچیں کہ کل کتنی ایپس پر کتنی دیر تک آپ ٹکے تھے. میرا معاملہ یہ میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں کہ میں فیس بک پہ کچھ کر رہا تھا, اور فیس بک پہ کرتے کرتے مجھے اچانک ڈسٹورشن ہوئی اور میں واٹس ایپ پہ گیا اور وہاں ایک میسیج کمپوز کرنا شروع کیا, اور ہاف دا وے آئی واز بیک آن فیس بک, اینڈ دین آئی لیفٹ اٹ اینڈ آئی واز آن مائی جی میل, half written email to my chairman that I am traveling for Faisalabad, and the email was not done yet that یہ کیا ہے موبائل کی اصطلاح میں پوپ اپ نوٹیفیکیشن. I got a pop up notification on the WhatsApp, and Dr. Sahab, I was once again in the WhatsApp, honestly, and before I could finish my half written message there was یہ کیا تھا Facebook notification, and I was back on the Facebook. So I questioned myself and I said کہ حضرت کل آپ ڈسٹورشن پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا اپنا حال یہ ہے, تو آپ کو بھی اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ کل کشتی میں سوار ہوں گے ان سب کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں وہ کیا چیزیں ملتی ہیں جو اس معاملے میں میری اور آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے, یہ میں نے ڈاکٹر وقاص صاحب کی خدمت میں صبح بھیجی. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں جا رہا تھا جب, تو آئی واز سٹنگ, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حل کیا ہے. I'm coming towards the solutions now. کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے پتا تھا کہ 6:25 پہ نماز تھی وہاں پر, but I got ready earlier. I entered the mosque and it was 6:15. 2 سنتے میں نے پڑھی, جلدی جلدی پڑھی. کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جلدی جلدی پڑھ لیا کرو. It's like a warming up yourself for the فرض. فجر کی 2 سنتے, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, میں نے جلدی جلدی پڑھی, and then I got 7-8 minutes to reflect. میں فیصل آباد کے لیے نکلا تو تقریباً 300+ کلومیٹرز گاڑی چلاتا رہا, اینڈ آئی ٹرائی ٹو ریفلیکٹ آن دا ٹاپک, ٹرائی ٹو ریفلیکٹ. آئی ہیڈ دا نالج, آئی ہیو اے PhD in سیرہ حدیث,
And I have gone through more than 37,000 ahadith in 2008 in 1 year. اور اس کے بعد سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں. But I tell you کہ I could not get any idea of what I am supposed to speak tomorrow. But when I was in the mosque and I got good 7-8 minutes and I had got a message from Waqas, a threatening message, کہ send us a hadith, so that hadith, and I know that it's a very good message, was threatening for me کہ یار کوئی حدیث بھیج. تو جگاڑ لگاتے ہیں نا ہم سارے, لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ میں تو لگاتا ہوں, آپ نہ لگائیں. تو میں نے رات کو نا 1:30 بجے جگاڑ لگاتے ہوئے اس کو ایک حدیث بھیج بھی دی. میں نے کہا یہ حدیث مانگ رہا ہے جو وہاں چلانی ہے, تو چلو جگاڑ لگاؤ, حدیث بھیج دو. کیوں؟ مجھے ٹائم نہیں ملا ریفلیکٹ کرنے کا, اور چونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا تو جگاڑ والا کام چلا لیتے, ریڈی میڈ جو حدیث میرے پاس تھی وہ میں نے بھیج دی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 7 منٹ کی ریفلیکشن, اور اس 7 منٹ کی ریفلیکشن میں تکبیر سے بھی پہلے, اقامت سے بھی پہلے مجھے حدیث بھی مل چکی تھی, اور اس حدیث کے ڈائمینشنز پہ بھی میں سوچ رہا تھا, اور وہ جو 3-4 گھنٹے سے میں سوچتا چلا آ رہا تھا ڈرائیو کرتے ہوئے کہ یار یہ کروں یہ کروں یہ کروں, وہ ساری باتیں غائب ہو گئی. اینڈ دس حدیث واز اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف می اینڈ اٹ واز سیئنگ ٹیک می ود یو, اسپیک آن می, ڈسکس می, چیریش می, واک ود می, اسٹے ود می. So I was with this hadith for the last 3-4 hours now. This is the power of reflection. This is the power of getting out of that distortion which is consistently bugging you. کہ 6 گھنٹے کی میری ریفلیکشن جو ڈسٹارٹڈ ریفلیکشن تھی, اٹ could not lead me anywhere, اور اس کے مقابلے میں کتنے منٹس, 6 منٹس اور 7 منٹس. I got a hadith and I'm going to speak on it. یہ حضرت حسن کی حدیث ہے. حضرت حسن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ان سے کسی نے بہت سمجھداری کا سوال کیا. بڑے لوگوں سے سوال کرنا بھی بڑی سمجھداری ہوتی ہے کہ اس سے ان کے ایکسپیرینسز آپ کو ملتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لمبی چوڑی بات کریں. کہا دیکھیں نا, آپ تو نواسے ہیں, آپ کو تو اللہ کے رسول کی گود میں بیٹھنے کا بھی موقع ملا, اللہ کے رسول کے کندھوں پہ بیٹھنے کا بھی موقع ملا. جمعہ پڑھاتے ہوئے انہوں نے اٹھا کے آپ کو اپنی گود پہ بٹھا لیا, حسن کو دائیں, حسین کو بائیں, اور کہا یہ میرے لیونڈرز ہیں دنیا میں, انہما لریحانۃ من الدنیا, یہ میرے لیونڈرز ہیں, مجھے ان سے لیونڈر کی خوشبو آتی ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, سبحان اللہ, لک ایٹ دا بیوٹی آف دا کوسچن, کہ کوئی ایک بات جو آپ سمجھیں کہ یہ ٹیک ہوم ہے اللہ کے رسول کی زندگی سے. واٹ ہیو یو پریزروڈ, اس کا پورا جملہ ہم نے اس کو اس لیے مختصر کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو حدیث کا ٹیکسٹ سامنے آ جائے. پچھلا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسن بن علی, یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک صاحب نے آ کے پوچھا, اے اللہ کے رسول کے نواسے, آپ نے اپنے نانا جان سے کوئی ایک ایٹریبیوٹ, کوئی ایک چیز جو سیکھی ہو وہ مجھے بتا دیں. کتنی مشکل بات ہے. اس نواسے سے نے نانا سے کیا کچھ نہیں سیکھا. اس نواسے سے نانا کو قرآن سننے کا بھی موقع ملا ہے, حدیثیں سننے کا بھی موقع ملا ہے. اپنی بیٹی کو جب یہ نانا کہہ رہے تھے نا, فاطمہ مجھے پتہ ہے تمہیں غلام کی ضرورت ہے بیٹے, لیکن ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو ابھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں علی کے, گزارا کرو بیٹے, گزارا کرو. یو آر گیٹنگ ڈسٹریکٹڈ. تمہیں فلان ساری کے گھر اچھا گھوڑا نظر آ رہا ہے, فلان ساری کے گھر اچھا اونٹ نظر آ رہا ہے, فلان ساری کی بیوی اچھے کپڑوں میں نظر آ رہی ہے. آج کی زبان میں اگر بات کروں تو وہ جو دائیں طرف والی کولیگ ہے ہاسٹل کی, اس نے بونانزا سے کچھ لیا ہوا ہے, اور بائیں طرف والے نے بریزے سے کچھ لیا ہوا ہے, اور سامنے والے نے آئیڈیاز سے کچھ لیا ہوا ہے, اور وہ جو پیچھے رہتی ہے وہ سفائر سے سیل سے بھی لے آئی ہے. تمہیں یہ ساری چیزیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں. لیکن بیٹے اس وقت ریئلائز کرو کہ تم کہاں ہو. ویئر آر یو رائٹ ناؤ, واٹ از یور ٹائم اینڈ اسپیس. بیٹے یو آر اے نیولی ویڈ گرل, تمہاری شادی کو کچھ عرصہ ہوا ہے, 1 سال ہوئے ہیں, 2 سال ہوئے ہیں, اور علی از اسٹرگلنگ رائٹ ناؤ. علی از ان دا فیز آف اسٹرگلنگ. تمہاری یہ ڈسٹریکشن کہیں تمہارے اس نئے رشتے کو نہ خراب کر دے. یہ نئی نئی شادی جو تمہاری ہوئی ہے جس میں تم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو, اینڈ اٹ گوز ٹرو فار ایوری تھنگ. تمہاری یہ ڈسٹریکشن تمہارے اس نئے شروع ہونے والے سیمسٹر کو نہ خراب کر دے. تمہاری یہ ڈسٹریکشن تمہارے اس نئے شروع ہونے والے ریسرچ پروجیکٹ کو نہ خراب کر دے. تمہاری یہ ڈسٹریکشن تمہارے اس نئے شروع کیے جانے والے کاروبار کو نہ خراب کر دے. تمہاری یہ ڈسٹریکشن تمہاری اس اسائنمنٹ کو نہ خراب کر دے جو تم نے کل دینی ہے, اور یہ تمہارے ٹرمینلز میں 20 مارکس رکھتی ہے, وچ از 20% آف یور CGPA and GPA. فاطمہ تھوڑا سا گزارا کرو, حالات اچھے نہیں ہیں بیٹے ابھی, اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس وقت ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے, لیکن میں تمہیں خالی بھی نہیں بھیجنا چاہتا, پرپز لیس تمہیں نہیں بھیجنا چاہتا. میں تمہیں ایک پرپز دے کے بھیجتا ہوں کہ فاطمہ ایسے کر لیا کرو, روزانہ رات کو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, 34 دفعہ اللہ اکبر کر لیا کرو. اس سے تمہیں غلام اور باندیاں آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا. انگیج کر دیا. وہ ڈس انگیج ہونا چاہ رہی تھی, بیسیکلی کام کر کر کے کیا رہ رہی تھی, انگیجڈ.
اور غلام کے ذریعے کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ اپنے آپ کو ڈس انگیج. تو کہا کہ بیٹے یہ غلام بھی مل جائیں گے, یہ ماسی بھی مل جائے گی, 2 مل جائیں گی, برتن دھونے والی الگ مل جائے گی پتر, اور کپڑے دھونے والی پتر الگ مل جائے گی, صفائی والی بھی الگ مل جائے گی, اور اللہ نے وسعت دی تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھانا بنانے والی بھی مل جائے گی. لیکن بیٹے نہیں, یہ ایک فیز ہے جو میرے داماد کا مشکل کا فیز ہے, اس کو بھی چلنے دو بیٹے, لیٹ اٹ بی, لیٹ ہم ہیو اے اسموتھ. راک صاحب تو بہت ٹریول کرتے ہیں ماشاءاللہ, دنیا گھومی ہوئی ہے انہوں نے. تو جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹے, تو بعض ملک بہت دور ہیں اور زیادہ وقت نہیں لگتا وہاں پہنچنے میں. مثلا میں امریکہ جب جاتا ہوں تو زیادہ وقت نہیں لگتا. انگلینڈ سے جب فلائٹ اڑتی ہے تو صرف 14 گھنٹے جہاز اڑتا ہے. کتنے گھنٹے اڑتا ہے؟ 14 گھنٹے 50 منٹ جہاز اٹلانٹک اوشن کے اوپر ہوتا ہے. اوپر اللہ میاں ہوتے ہیں اور نیچے اٹلانٹک اوشن ہوتا ہے, اور درمیان میں آپ ہوتے ہیں. آپ اوپر بھی دیکھتے ہیں تب بھی اللہ میاں یاد آتا ہے, نیچے بھی دیکھتے ہیں تب بھی کون یاد آتا ہے؟ اللہ میاں یاد آتا ہے. لیکن یہ جہاز ایک دم اسموتھ نہیں ہوتا بیٹے. یہ ٹیکسی لیتا ہے, پھر یہ فلائٹ لیتا ہے, پھر یہ 36,000 کی فیٹ کی بلندی لیتا ہے, پھر اس کے بعد یہ ایڈجسٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ سمجھانے کی کوشش کی حضرت فاطمہ کو کہ تم ڈسٹورشن کے شکار ہونے جا رہی ہو اور تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. بیٹے جو ہے اس کو سوچو, ریفلیکٹ کرو, غور کرو, اور اسی میں سے پاسبلٹیز نکلیں گی. جب یہ بات کر رہے ہوں گے تو تب بھی کون پاس تھا؟ نواسا. جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ نواسا سن رہا ہے. بیٹی کے پاس سب سے پہلے فاطمہ کے گھر آتے ہیں جنگ سے واپسی پر, مدینہ سے واپسی پر, اور سب سے آخر میں کس کے گھر سے نکلتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو ظاہر ہے جب نکل رہے ہوتے تھے تو سب سے آخر میں نانا کس سے مل رہا ہے؟ نواسوں سے. اور مدینہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے نانا جان کس سے مل رہے ہیں؟ ان نواسوں نے کیا کچھ سیکھا ہوگا اپنے نانا سے, ذرا آپ سوچئے نا. اور بچپن کی عمر جب آدمی فوٹوجینک میموری رکھتا ہے, اور نواسا بھی کیسے نانا کا, وہ خود کتنا شاندار ہوگا, اور نانا جان کی پرسنالٹی کتنی کرزمیٹک ہوگی کہ ان کو دیکھتے ساتھ یہ آدمی لرن کرنا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں, ان کے بولنے سے پہلے آپ کے لرن کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ان کی موومنٹ سے, ان کی کمیونیکیشن سے, ان کی اسمائل سے, ان کی دے آر واکنگ اینڈ دا پیپل آر لرننگ فرام دیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ ان کی وربل کمیونیکیشن سے زیادہ ان کی نان وربل کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی تھی. ہماری وربل کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی ہے ہماری نان وربل سے, ان کی نان وربل ان کی وربل سے زیادہ افیکٹو ہوتی تھی. اس نواسے کو کتنی مشکل میں ڈالا سوال کرنے والے نے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم نے کیا کچھ دیکھا ہوگا بطور نواسے کے, بطور ایک قریب کے فیملی ممبر کے. وی ڈونٹ ہیو ٹائم. میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, تو اس نے بھی یہی کہا ہوگا کہ ٹائم کا ایشو تو ہر زمانے میں رہا نا, کہ آلویز وی ور شارٹ آف ٹائم. تو کہا ہوگا کچھ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ کیجیے گا, ایک بات جو آپ نے اپنے نانا جان سے سیکھی ہو. اللہ ان کو خوش رکھے اور جزائے خیر دے. حضرت حسن کو بھی سوال کرنے والے جو صاحب ہیں ابو الحوراء السعدی, یہ صحابی نہیں ہے, تابعی ہے, انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. تو کہا میں نے اپنے نانا جان سے ایک بات سیکھی ہے, اور وہ ایک بات کیا ہے؟ لیو دیٹ وچ میکس یو ڈاؤٹ فل فار دیٹ وچ ڈز ناٹ میکس یو ڈاؤٹ فل. ٹروتھ برنگس پیس آف مائنڈ اینڈ فالسہڈ سوز ڈاؤٹ. جو چیز تمہیں پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے, جو چیز تمہیں بگ کر رہی ہے, جو تمہارا جارگن بنے, انگلش لٹریچر والے بیٹھے ہوئے نا, بی ایس انگلش لٹریچر. آئی ہیو مائی ڈگری آف بی ایس اینڈ ماسٹرز ان انگلش لٹریچر فرام یونیورسٹی آف پنجاب. تو یہ جارگن ہے. ایک چیز تمہیں کیا کر رہی ہے؟ بار بار تنگ کر رہی ہے. یاد رکھو جو چیز تمہیں تنگ کر رہی ہے نا, اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس کو بند کر کے یہ کھولوں گا تو یہ تنگ کرنا چھوڑ دے گی, یہ بھی تنگ کرے گی. پھر اس کو بند کرو گے تو ان دونوں کے تنگ کرنے کو بند کرنے کے لیے ایک تیسری چیز کھولو گے, 3 چیزیں تنگ کریں گی, چوتھی کھولو گے. اس کا حل کیا ہے؟ جو تنگ کر رہی ہے چیز اس کو بند کرنا شروع کرو. اس اسکیپزم اور نہیلزم سے باہر نکلو کہ میں تھینک یو ویری مچ صاحب, مجھے بار بار تمہارا خیال آتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یوزنگ دا ورڈ نوائز. دس نوائز آف واٹس ایپ, دس نوائز آف فیس بک بیٹے, جو مجھے اور آپ کو روزانہ بگ کر رہی ہے. دس نوائز آف انسٹا, دس نوائز آف ایکس, دس نوائز آف اسنیپ چیٹ, دس نوائز آف فیس بک, انسٹا, واٹس ایپ اسٹیٹس. اور ایک چیز آپ نے کی نا, آپ کو ڈسٹورشن ہوئی تھی, تو کیا کیا؟ سیلفی بنائی, سیلفی بنا کے شیئر کر لی. آپ کا خیال یہ تھا کہ اس سیلفی کو شیئر کرنے سے ڈسٹورشن بند ہو جائے گی. ڈسٹورشن اور بڑی. اب سیلفی کے بعد اگلا کام کیا شروع کر دیا؟ ویوز. اچھا ویوز 11 ویوز ہیں ہارٹ والے, فیلنگ گڈ, فیلنگ ہیپی. لیکن ایک آیا ہے غصے والا, ڈسٹورشن ان ڈسٹورشن ونس اگین. یہ غصے والا کیوں آیا ہے؟ اچھا کل اس کو پیزا کا سلائس نہیں نہ دیا تھا, اس لیے غصہ کر رہی ہے. ناؤ ڈی ایم, ہیلو ہنی, میں نے اپنی انسٹا پہ پکچر لگائی ہے, تم نے اس کے اوپر غصے والا فیس کیوں دیا؟ وہ کہتی ہے تم نے کل سلائس نہیں دیا تھا. یو اسٹارٹڈ ود اے ڈسٹورشن, یو آر اینڈنگ ود ڈسٹورشنز آفٹر ڈسٹورشنز.
تو اللہ کے رسول نے حل کیا بتایا اپنے نواسے کو؟ نواسے نے کیا چیز سیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انکلکیٹ کی اپنے میں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب دیکھنا ٹیکسچوئل ڈائمنشن اور ٹیکسچوئل فریم ورک کے اندر، اور امپلیمنٹیشن فریم ورک کے اندر جب دیکھنا ہوا تو کس کو دیکھنا؟ میری اطرت کو دیکھنا. ترکتم فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتی، یہ میرا خاندان جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا. اس لیے کہ جتنا کسی آدمی کو اس کا خاندان جانتا ہے نا، آپ کے کتنے دوست ہیں جنہوں نے آپ کو کہانیاں سنائی رکھی، آپ کی کتنی سہیلیاں ہیں جنہوں نے کہانیاں سنائی رکھی کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ایک دن مل گئی ان کی پھپھو. ملی کہ نہیں ملی؟ اور پھپھو نے پھر جب بتایا نا بھتیجی کے بارے میں تو آپ نے کہا او مائی گڈنس، دس از این انٹائرلی ڈفرنٹ ہیومن بینگ. خاندان جانتا ہے کہ اندر کی بات کیا ہے. تو اس خاندان کے بچے نے، اس خاندان کے فرد نے اللہ کے رسول کی زندگی سے جو ایک چیز نکالی وہ کیا تھی؟ دع ما یریبک. یہ میری طرف دیکھیے، میں نان وربل کمیونیکیشن آپ سے کر رہا ہوں. دع ما یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. وہ چھوٹی سی چیز جو تمہیں بگ کر رہی ہے، وہ چھوٹی سی چیز جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، تمہارے سائیکولوجیکل سٹیٹ آف مائنڈ کو پریشان کر رہی ہے اور تمہیں پرپز فلنس سے دور کر رہی ہے، پرپز لیسنس کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس کو چھوڑ دو اور پرپز تلاش کرو. پرپز آخرت کا، ٹھیک ہے کر لو، آخرت کا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول کی دعاؤں پہ غور کرو کہ وہ آخرت کی طرف ایک دم نہیں جاتے، وہ چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں آرگینک سیمیٹرک وے کے اندر، ایک ہولسٹک وے کے اندر، اور وہ یہ کہتے ہیں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. میری آئیڈینٹی کیا ہے؟ یا اللہ میرے اس دین کو ٹھیک کر دے جو میرے تمام معاملات کی اصل ہے، جڑ ہے، آنر ہے، ڈگنیٹی ہے، چیسٹیٹی اور ورجینٹی ہے. عصمہ کا لفظ ہے. لیکن یہاں بات ختم کر دی نہیں، یہ دین کے اندر بھی کنسنٹریشن مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ دنیا کے ذریعے. لہٰذا کیا کہا؟ وہ اصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی. یا اللہ میری اس دنیا کو ٹھیک کر جس میں میری سسٹیننس، لائیولیہوڈ، بریڈ اینڈ بٹر رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بہتر ہوگی تو نماز میں دل لگے گا. مڈ ٹرم اچھا ہوگا تو اللہ میاں کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو الحمدللہ رب العالمین ہی نکل رہا ہوگا. لیکن مڈ ٹرم اچھا نہیں ہوا، کیوں؟ فیس بک تھا، واٹس ایپ تھا، سوشل سرکل تھا، ہینگ آؤٹ تھا، پیزا تھا، اسٹیک تھا، برگر تھا، چیزیس تھا، اس نے کر دیا. اور وہ ساری ڈسٹورشن تھی، اور اس ڈسٹورشن اور ڈسٹریکشن کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پرپز سے ہٹ گیا آپ لوگ، پرپز کمپرومائز ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پرپز نظر میں رکھو. ہر وہ چیز جو تمہیں پرپز سے دور کر رہی ہے، ہلکی سی کھٹک بھی تمہارے دل میں اس کے بارے میں پیدا ہوتی ہے تو کیا کرو؟ چھوڑ دو. لیو اٹ، لیو اٹ. دا دیکھو نا، دا آئین دیکھ رہے ہیں، آئین خود بتا رہا ہے، جانے دو اس کو. The words speak very linguistically. The words themselves have some stories to tell, and the alphabets have the stories to tell. دا ما یریبک، وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر رہی ہے نا، یہ تصویر لگاؤں کہ نہ لگاؤں. جس لمحے بیٹا یہ سوال پیدا ہو گیا نا کہ لگاؤں کہ نہ لگاؤں، یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ کام اب رکنے والا نہیں ہے. اگر تم نے ادھر پاؤں رکھ دیا تو یہ تمہیں اوپر لے کر جائے گا ہر صورت میں. جیسے آپ کے لال پور گیلیریا میں گیا تو نہیں ہوں، میں گزرا ہوں کل وہاں سے اور گزرتا رہتا ہوں. میرا اندازہ یہ ہے کہ وہاں اسکیلیٹرز لگے ہوں گے، آپ کے ستارہ مال کے اندر لگے ہوئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں. میں جس زمانے میں فیصل آباد میں رہا 2000 سے 2008، اس وقت کچھ جگہ تھی جہاں پر یہ لگے ہوئے تھے، ایئرپورٹ پہ لگے ہوئے تھے، میں وہاں سے ٹریول کرتا رہا. تو اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ میں پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھ لوں گا اس کے، اور اس کے بعد میں اترنے کی کوشش کروں گا، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ اترنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گارڈ اترنے نہیں دیتے، کہتے چل ہونتے چل ہوتے ہوں تو تھلے آنے کی ضرورت، اتوں جا کے تھلے آ واپس. تو اللہ کے رسول یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو بگ کرتی ہیں، مجھے اس بندے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے اس بندی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر یہ سوال آ رہا ہے نا کہ بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اٹ سیلف یہ سوال ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ اس کے بارے میں کلیئرٹی کیوں نہیں تھی کہ بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پروسیس شروع ہو گیا آپ کا. اب آپ کے بس میں یہ ہے کہ اس سیڑھی پہ پاؤں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اللہ کے رسول سے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی چیز جو تمہیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہو، ڈسٹارٹ کر رہی ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہو، اس ڈسٹریکشن سے بچو. اللہ کے رسول اس ڈسٹریکشن سے بچنے کا طریقہ، ہیلپ اس ریفیوج اس، فورٹیفائی اس، آرمر اس. اللہ کے رسول یہ کیسے بچیں؟ ایک اور حدیث میں بتایا جو میں نے آپ کو اس کے بعد سنائی خطبے میں، اور وہ تھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی.
It is the beautifying of the Islam of someone to refrain from the things which do not have to do anything with him. کسی انسان کے اسلام کی خوبی کیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دے جو اس سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہوں. تعلق ایسے نہ رکھتی ہوں کہ یہ جو اگلا حصہ ہے نا پرپز فلنس کا, وہ اس کو ایڈریس نہ کرتی ہوں, اس میں سے کچھ نکلنے والا نہ ہو. تو میں اور آپ غور کر لیں ہر روز جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, جو ہمارا کلوز سرکل ہے, اگر تو وہ کلوز سرکل میری دین کو بہتر کر رہا ہے, اگر وہ کلوز سرکل میری دنیا کو بہتر کر رہا ہے, میرے ایکیڈیمک ایکسیلنس کو بہتر کر رہا ہے, میرے گریڈز کو بہتر کر رہا ہے, میری ریفلیکشن کو بہتر کر رہا ہے, ایکسپوجر کو بہتر کر رہا ہے, انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کر رہا ہے, میرے انوویشن کو بہتر کر رہا ہے, تب تو مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور اگر وہ نہیں بہتر کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ریکنسیڈر کرنا ہے اپنے آپ کو. میں آپ سے اگلا سوال یہ کروں گا جو آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یہ ریکنسیڈر کیسے ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کوئی تو وقت ایسا ہو جس میں یہ ڈسٹریکٹ کرنے والے انسٹرومنٹس ہمارے پاس نہ ہوں, اور ہمیں کچھ وقت مل جائے سوچنے کا کہ میں کون ہوں, میں کہاں ہوں, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں نے یہ جو کل کیا تھا اس سے آگے کیا ہوگا. اس وقت کا نوجوان اس نے اپنے آپ کو ایک سائیکل میں ڈالا, اور آپ لوگ ریلیٹ کر پائیں گے. آپ لوگ اپنے کام خراب کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, فیس بک کے ذریعے کام خراب ہو رہا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے کام خراب ہو رہا ہے, اور جس لمحے یہ احساس ہوتا ہے نا کہ کام خراب ہو رہا ہے تو چپ 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 کام خراب ہو رہا ہے, دوبارہ اسی فیس بک کو کھول کر اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں تاکہ آپ کو, اور اس وجہ یہ وجہ بن رہی ہے. آپ کبھی غور کیجئے نا, صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں, اندھیرا بھی ہو تو بھی, سمجھ رہے ہیں نا, ہوئے 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 ہوئے, اور آئی فون 14 15 16 17 پرو میکس, اور وہ تکیے کے نیچے نہیں ملا, اگر 3 سیکنڈ اور نہ ملتا تو دل بند ہو جاتا. اس لیے کہ رات کو سوتے ہوئے میرا سارا جو آرٹیفیشل ہو رہا ہے اس کو اسی فون نے تو بنایا ہوا ہے, اور یہ میری زندگی سے نکل گیا تو میں مر گیا. اس لیے کہ میرا اس فون کے علاوہ کوئی وجود ہی باقی نہیں رہا. میرا یہ فون مجھے انسٹاگرام پہ لوگوں سے متعارف کرواتا ہے, فیس بک پہ کرواتا ہے. I am not what I am. I am what I am showing on my pages of Instagram and Facebook. تو میری ورچوئل ریالٹی بھی یہ ہے اور میری حقیقی ریالٹی بھی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, اب میرا فون میں ہوں. اگر میں کچھ نہیں ہوں, میرا آپ سے سوال ہے, تو ذرا اپنا فون رکھ کے دیکھیں کہ کتنی دیر آپ اپنے آپ کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں. کر کے دیکھیں, کر کے دیکھ لیں. اگر تو 1 گھنٹہ آپ اپنے آپ کے ساتھ گزار سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپ ہیں, وہ یاد ہے نا سیلف, وہ یہ میں ہوں, یہ میری گاڑی ہے اور ہم پارٹی کر رہے ہیں. تو یہ آپ ہیں اور یہ آپ ہیں اور آپ پارٹی کر رہے ہیں. اگر تو بیٹے آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ پارٹی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اپنا آپ اس کے حوالے نہیں کیا. اور اگر آپ ہیں لیکن آپ نہیں ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ میرا فون نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں ہیں, فون کیا بن چکا ہے, آپ بن چکا ہے. اور چونکہ یہ فون آپ بن چکا ہے تو اس لیے آپ اپنے حواس میں جب تک رہتے ہیں تو اپنے ساتھ نہیں رہتے. کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ اپنے فون کے ساتھ رہتے ہیں. اور آپ اسٹڈی کنڈکٹ کر لیجئے, اپنے والدین سے کہہ دیجئے, والدین سے کیا کہنا ہے, خود والدین کے اوپر ہی اسٹڈی کر لیجئے اللہ کے حوالے. یعنی ساروں کا یہی حال ہے کہ کسی کے سینے پر اس کا موبائل پڑا ہوا ہے, کسی کے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے, کسی کے ٹیبل کے نیچے گرا ہوا ہے, اس لیے کہ the last thing he was doing was using the mobile. یعنی وہ انتہائی اہم کام, سونے کا کام, جس میں آدمی سینسز سے نکل کر امیجنیٹو ورلڈ میں جا رہا ہوتا ہے, اس امیجنیٹو ورلڈ میں جانے سے پہلے بھی اپنے سینسز میں نہیں تھا بلکہ فون کے ساتھ تھا, اور وہ فون اس کو لے کر ڈرائیو کر رہا تھا. اچھا چلو کوئی بات نہیں, رات کو سوتے سوتے انسٹا دیکھ رہا تھا, فلاں دیکھ رہا تھا, ریلز دیکھ رہا تھا, نو وریز, کوئی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ صبح جب یہ پوری ٹرانسفارمیشن ہوگی باڈی کی, ڈاکٹر صاحب کیمسٹری کے آدمی ہیں اور بایولوجی والے کیمسٹری والے کہتے ہیں کہ پورا جسم آپ کا ٹرانسفارم کر جاتا ہے, آپ کا مینٹل پروسیس ٹرانسفارم کر جاتا ہے, سرکولیشن آف بلڈ ٹرانسفارم. آپ کی ٹرانسفارمیشن ہوئی تو اس کے نتیجے میں یہ کوکونٹ یوز ہونا چاہیے تھا نا صبح, ایسے ہی ہے نا. ٹرانسفارمیشن ہوئی, بلڈ سرکولیشن بہتر ہوئی, ریلیکس ہو گئے آپ کے سارے, تو اصولی طور پر تو صبح جب آپ اٹھتے تو آپ کو 8-10 منٹ ملتے کہ یار میں کون ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, آج کے گولز کیا ہیں, آج کے اچیومنٹس کیا ہیں, آج کے ٹارگٹس کیا ہیں, آج کی سیلیبریشنس کن کن چیز میں کرنی ہے. لیکن آنکھ کھلی تو کوئی دیکھ لینا قسم سے 100 سال پرانا آدمی, اور اس بیچارے غریب آدمی کو, میرے دادا پر دادا پر نانا کو آپ لے کر آئے اور میرے صبح اٹھنے کی ہیبٹس کو اگر دیکھیں نا تو گھبرا کے کہ میرا 2 طرح انا تھے نہیں. جب آنکھ کھلے نا آپ کی اور آپ یہ کر رہے ہو نا کہ ہائے میری بیٹی, اس کو اللہ نے بیٹا تو دیا لیکن انا دیا, اس کو بیٹی تو دی لیکن انی دی. اب اس بیچارے کو کیا پتا نانا کو اور پر نانا کو کہ یہ انا نہیں ہے, اس کی آنکھیں اس موبائل کے اندر ہیں, اس موبائل کے بغیر دیکھ نہیں سکتا. اب بولتا کیوں نہیں؟ کتنی یہ نہیں بولتا, اب یہ موبائل سے بات کرتا ہے.
جانتا کیوں نہیں؟ یہ جاتا نہیں ہے، یہ اس موبائل کے اوپر ورچولی جاتا ہے، جگہ ڈالتا ہے، ان کی تصویریں دیکھتا ہے اور وہ سارا کچھ کرتا ہے. تو ایک ورچوئل ریالٹی ہے میری اور آپ کی، جس کے اندر میں اور آپ پھنس گئے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات، میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے اس کا حل کیا دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کا حل یہ دیا ہے کہ کچھ وقت میرا بچہ آپ کو نکالنا پڑے گا، اور وہ وقت ایسا ہوگا جس میں آپ ریفلیکٹ کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا مراقبے کریں جو صوفیاء کرواتے ہیں، نہ، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کچھ وقت دیجئے جس وقت میں آپ کا یہ دشمن آپ کے ساتھ نہ ہو، جو آپ کو اپنے آپ سے بھی بے خبر کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کو وقت دیجئے، اور وہ وقت دیں گے جب آپ دینا شروع کریں گے تو آپ کو ریئلائزیشن ہونا شروع ہوگی کہ میں کتنی آرٹیفیشل زندگی کے اندر رہ رہا ہوں. بیٹے آپ وہ ہیں جو آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ اصل میں آپ وہ ہیں. اور پورا دن میرا بچہ جو آپ تصویریں کھینچ کر فلٹرز لگا کر ایڈٹ کر کر کے ڈال رہے ہیں، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، اور ایڈیڈاس کے شوز پہن کے اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اور بونینزا کے اور فلاں سوٹس اور سیزن 1 سیزن 4 سیزن 5 سیزن 6 اور چیزیز کی پکچرز اور KFC کی پکچرز اور برگر لیب کی پکچرز اور جناب فلاں کھانے کی جگہ اور مرحبا کی آئس کریم اور فلاں. دس از ناٹ واٹ یو آر، فار گاڈ سیک. یو آر وٹ از ود ان یو. جو آپ سے باہر ہے وہ آپ نہیں ہیں جی. تو اس دھوکے سے مجھے اور آپ کو نکلنا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو میں فیس بک پہ ہوں وہ میں ہوں. اچھا آج فیس بک بند ہو جائے تو پھر آپ کیا ہیں؟ آج انسٹا بند ہو جائے پھر آپ کیا ہیں؟ آپ واٹس ایپ بند ہو جائے، اسٹیٹس بند ہو جائے واٹس ایپ کا، تو آپ کیا ہیں؟ اچھا یہ بونینزا کا بیگ آج نہ رہے، اسٹائلوں کا یہ جوتا نہ رہے، اسٹائلوں کا بیگ نہ رہے، یہ آپ لوگوں کے سنیکرز نہ رہے اور آپ لوگوں کے اسکیچرز نہ رہے جو آپ پہنتے ہیں، تب بھی آپ ہیں یار. تو اس باہر کی دنیا سے نکلنے کی کوشش کیجئے. یہ چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں. وہ ڈسٹریکٹ کس سے کر رہی ہیں؟ آپ کے فیوچر سے. دیکھو یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی میرے بچوں، کہ آپ نے آج جو آئی فون لیا ہوا ہے نا، اگر تو آئی فون والے ہم پہ ریم کھا لیں اور یہ اعلان کر دیں کہ دس از دا لاسٹ ماڈل آئی فون، تو آئی ول بی دا فرسٹ مین ٹو پرچیز اٹ، کہ یار انف از انف، یہ لاسٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے. سو فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی آئی ایم گوئنگ ٹو بائی اٹ بیکاز اٹس دا موسٹ بیٹر تھنگ سم ون کین یوز فار ہز اکیڈیمک افیئرس، فار ہز ایکسیلنس، فار ریڈنگ دا بکس، فار کمیونیکیٹنگ آل اوور دا ورلڈ. لیکن پتر یہ ایک ایسا سراب ہے جو ختم نہیں ہونے والا. اس سال آئی فون 17 پرو میکس ہے، آپ لے بھی لوگے نا انسٹا پہ، فیس بک پہ، باقی چیزوں پر اس کی پکچرز لگا بھی دو گے، دوبارہ 23 جنوری 2027 کو آپ کا موڈ خراب ہوگا. کیوں خراب ہوگا؟ 18 لانچ ہو گیا ہے، یہ 18 پرو میکس لانچ ہو گیا ہے. تو بیٹے اگر آپ کا اپنا موڈ ایسی چیزوں سے خراب ہو رہا ہے جو باہر کی دنیا کی ہیں اور آپ کے بس میں بھی نہیں ہیں، تو ہیو مرسی آن یور اون سیلف. یو آر آؤٹ آف یور پرپزفلنس ان دا لائف. آپ اپنے مقصدیت سے ہٹے ہوئے ہیں. اپنے پر انویسٹ کریں، اپنے انٹلیکٹ پہ انویسٹ کریں، اپنی کمیونیکیشن پہ انویسٹ کریں، سافٹ سکلز پہ انویسٹ کریں. ایسے انویسٹ کریں کہ کسی وقت فیس بک دنیا سے ختم ہو جائے تب بھی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. ہائے ہائے ہائے، جس کا فیس بک اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. سر آپ یقین کیجئے میری لائبریری خدا نخواستہ جل جائے نا گھر میں، جن میں میری کتابیں ہیں جن کو میں نے ایکسٹینسولی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، 6 7 دفعہ پڑھا ہوا ہے، میں قسم اٹھاؤں تو شاید جھوٹا نہیں ہوں گا کہ میری لائبریری کے خدا نخواستہ جل جانے یا ضائع ہو جانے پر جو مجھے احساس زیاں ہوگا، آج کا نوجوان اس سے زیادہ اس بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا فیس بک پیج ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا میرے سے. تو اس سے پوچھا جائے کہ بیٹے اس فیس بک پیج میں کیا تھا؟ بیٹھا ہوا ہے اور بہت پریشان بیٹھا ہوا ہے. تو پوچھتے کیا ہوا بچے؟ کہتا ہے سر میں نے اتنی محنت کر کے یہ آئی فون لیا تھا. تو میں نے کہا یو ہیو این آئی فون، اٹس اے بریلینٹ آئی فون جنٹل مین. سر اس سے اگلا ماڈل آ گیا. ایز اف کہ آئی فون کے نئے ماڈل آنے سے میری زندگی کے اندر سے کوئی، دس از ناٹ اے ٹریجڈی. جو ٹریجڈی ہم نے لٹریچر میں پڑھی ہے وہ یہ ٹریجڈی تو نہیں ہے جو میری اور آپ کی ٹریجڈی بنی ہوئی ہے. موڈ آف ہے بہت زیادہ. کس بات پہ موڈ آف ہے؟ سر یہ سارے ہینگ آؤٹ کرنے گئے ہوئے تھے، برگر لیب پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تصویریں کھنچوائی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں ساروں کی تصویریں. بیٹو کبھی غور تو کرو نا، تم ایک ایک تصویر کو اٹھاتے ہو، اس سے انلارج کرتے ہو، فوڈ دیکھتے ہو، کپڑے دیکھتے ہو، ڈیٹیلز دیکھتے ہو، برانڈز دیکھتے ہو. اچھا تمہیں یہ سارے دے دیتے ہیں، اگر ان ساروں کو لے کر تم مطمئن ہو سکتے ہو تو ہم تمہیں یہ دے سکتے ہیں، لیکن تم نہیں ہو پاؤ گے مطمئن. ابھی سمر ختم ہوگا اور ونٹر ختم ہوگا اور جو ہی سمر کا کلیکشن آئے گا نا، تو یہی کپڑے جو تم نے بہت شوق سے خریدے تھے، تمہاری والدہ کہے گی کہ اے کیوں نہیں پاتی کہ تم آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، سمر کلیکشن آ گیا. امی آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ تو بیٹو ایسی چیز پر ہم محنت ہی کیوں کر رہے ہیں جو ہمیں ڈسٹارٹ کرتی ہے انیشیلی، اور اس ڈسٹارشن کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک اور ڈسٹارشن میں جاتے ہیں، اس کے اندر جانے کے لیے پھر ہم ایک اور میں جاتے ہیں، اور یہ چلتے چلتے اتنی ڈسٹریکشن ہوتی ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ تو چلا کہاں سے تھا،
تو کہتا ہے یار میں تو ایسا بھٹکا ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ کتنی دفعہ تمہارے ساتھ ایسے ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں ہم ای میل سے، اور 2 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے فیس بک کی ریلز پہ ہیں. اچھا وہ ریلز کے اندر کوئی آئی، اس پہ کلک کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو یوٹیوب انکارپوریٹڈ تھی. فیس بک کی ریل سے آپ یوٹیوب کے شارٹس پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ جو آپ کی اسائنمنٹ تھی، وہ جو آپ کا کام تھا، وہ ادھر کا ادھر پڑا ہوا ہے. اس 1.5 گھنٹے کی ورچوئل ریئلٹی نے مجھے کچھ نہیں دیا. اور یہ اطمینان اتنا ضروری ہے، اس پر بات ختم کر رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، عرض کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول کی نماز. جسٹ امیجن امام کعبہ آ جاتے ہیں فیصل آباد میں، تو آپ لوگ جناب پنجابی محاورے کے مطابق انی پہ جاتی ہے کہ جگہ ہی نہیں ملتی. امام کعبہ ہمارے یہاں فیصل مسجد میں آتے ہیں، میرا آفس فیصل مسجد میں بھی رہا اور یونیورسٹی میں ہوں. وہاں آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو سنبھالنا، کدھر لوگوں کو بٹھائیں اور کیا کریں. اور آج مسجد نبوی کی امامت کون کروا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. تو جو آ رہا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ I am going to perform the prayer which is being led by the prophet of the universe. اپنی اس خوشی میں اور جذبات میں وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس رکوع کے قریب ہیں، رکوع کی طرف جانے والے ہیں. تو کہتے وہ رکعت جانے لگے، جیسے میں اور آپ کرتے ہیں نا کہ بنی بنائی رکعت مل رہی ہے تو رکوع پہنچ گئے تو رکعت بچ جائے گی تو پوری رکعت پڑھنی پڑے گی. 6000 کیلوریز میں ضائع ہو جائیں گی پوری رکعت پڑھنے سے. بھاگتے ہوئے جاتے ہیں وہ صحابی اور دوڑتے ہوئے جا کر نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں، نوائز، اکثر نوائز، ڈسٹریکشن ان دا ماسک. اللہ کے رسول نماز کے بعد کہتے ہیں کہ کون تھا جو دوڑ کے آ رہا تھا؟ اللہ کے رسول میں دوڑ کے آ رہا تھا. کہا ٹھیک ہے، وی ریسپیکٹ اٹ، وی آنر اٹ، وی چیریش اٹ. تم نے بہت اچھا کیا تم دوڑ کے آئے، سو دیٹ یو جوائن دا کنگریگیشنل پریئر. لیکن لیٹ می ٹیل یو دا رولنگ، ائتوہ وانتم تمشون ولا تأتوہ وانتم تسعون. تمہیں اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو ہمیں ڈسٹریکٹڈ نماز نہیں چاہیے. آرام سے آؤ، 1 رکعت رہ جائے، 2 رہ جائیں، 3 رہ جائیں، کوئی بات نہیں. when you are in the process of prayer, enter smoothly, transit smoothly, leave smoothly. This is the message which Ali Tariq has to take with himself today. کہ whatever we have to do, we should start it smoothly. We should. وہ ہیڈا گیبلر کس نے پڑھا ہے؟ آپ لوگ ہیڈا گیبلر پڑھ لیں گے، ماسٹرز. تھینک یو ویری مچ سر. تو ہیڈا گیبلر کے اندر ہیڈا ایک بڑی زبردست بات کرتی ہے. یہ ماسٹرز انگلش لٹریچر کے سلیبس میں ناول ہے غالباً، اور ہیڈا ایک کریکٹر ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات کرتی ہے اور وہ ہمارے اسلام کا خلاصہ ہے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی اس کا خلاصہ ہے. وہ ہیڈا گیبلر یہ کہتی ہے کہ ہر جملے کے اندر کہتی ہے ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ بیوٹیفلی، ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ بیوٹیفلی. بیٹے نہ ہماری اسائنمنٹس بیوٹیفل، نہ ہماری فیس بک بیوٹیفل، نہ ہمارا انسٹا بیوٹیفل، نہ ہمارا اندر بیوٹیفل، نہ ہمارا باہر بیوٹیفل. ڈسٹریکٹڈ، ڈسٹورٹڈ، پرپز لیس. تو یہ تو وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ بنانا چاہتے ہیں. یہ تو وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے رسول بنانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی انسان کے اسلام کا حسن، بیوٹی، من حسن اسلام المرء، کسی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ڈسٹریکٹڈ نہ ہو، وہ غیر ضروری کاموں میں نہ پڑے. ہر وقت اس کے پیش نظر اپنے مڈ ٹرم، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم گولز ہوں، ان کو اٹین کرنے کے لیے بغیر کسی ڈسٹریکشن کے وہ لگا ہوا ہو. کوئی پرپز اس کے سامنے ہو، چھوٹا پرپز، بڑا پرپز، اس کے درمیان کا پرپز، اس میں اپنی زندگی لگا رہا ہو. تو اگر اللہ کے رسول اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دوڑ کر آنے والے سے بھی خوش نہیں ہیں، تو اگر میری روزانہ کی زندگی، گوگل بتاتا ہے آپ کو پتہ ہے، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، آج کی نسل میرے سے بہت زیادہ جانتی ہے. مسئلہ نالج کا نہیں ہے، مسئلہ اس وزڈم کا ہے. گوگل میپ آپ کھولیے تو اس کے اندر آپ کی ٹائم لائن موجود ہے. بچے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مجھے روزانہ ڈائری لکھنی ہوتی ہے تو بعد کا 3-4 دن کی ڈائری رہتی ہے. بائی گاڈ میں اس ڈائری کو پورا کرنے کے لیے اپنے ٹائم لائن کھول کے بتا دوں. کہتا ہے اتنے منٹ پہ اتنے منٹ تک تم وہاں تھے، تو مجھے جب جگہ نظر آتی ہے تو یاد آتا ہے اچھا یہ تو NBF کی میٹنگ تھی، یہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کی میٹنگ تھی، یہ نمل کے اندر میرا وائوا تھا. وہ ایک ایک چیز بتا رہا ہوتا ہے. تو ہم اگر اپنی ٹائم لائنز دیکھیں اور اس میں پرپز فلنس چیک کریں، ہم اگر اپنے واٹس ایپ کا اور آپ کے موبائلس کے اندر، یار جہاں آپ موبائل کے اندر روزانہ چلیں دونوں کام کرتے رہیں، انسٹا بھی یوز کریں، فیس بک بھی یوز کریں، یوٹیوب بھی یوز کریں، لیکن رات کو سونے سے پہلے صرف ایک دفعہ اس کے واچ ٹائم کی بائیفرکیشن دیکھ لیا کریں کہ آج کے واچ ٹائم میں میرا ٹائم انسٹا نے کتنا لیا اور اس میں ریلز نے کتنا لیا، فیس بک نے کتنا لیا، اور میرے جو کنسنٹریشن کے بہترین مومنٹس تھے رات اور صبح کا وقت، اس میں میں کیا کرتا رہا. اگر 5-6 دن بھی آپ یہ مشق کریں گے نا تو خود بخود آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ میرے اس موبائل نے مجھ سے میرا اپنا آپ چھین لیا ہے. تو آپ اسے کہیں گے میرے دوست مجھے میرا آپ واپس کرو، مجھے میرا وجود واپس کرو. ایگزسٹینشلزم یہی تو ہے
کہ میری یہ جو وجودیت ہے یہ تم نے لے لی ہے میرے سے, مجھے اپنی وجودیت واپس چاہیے. شریعت اس لیے آئی ہے کہ ہر شخص کا جو وجود ہے اس وجود کو پریزرو کرے, عقل کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, اور اس کے وجود کی حفاظت کرتے ہوئے اس کائنات کے اندر اس کو ایک بامقصد انسان بنائے, اور بامقصد انسان بنا کر بامقصد زندگی گزروا کے اپنے نالج کو اگلی نسلوں تک بہترین انداز میں پہنچا کر اسے کہے کہ چلو اب اپنے پرپز, جو اصل پرپز ہے اس کی طرف جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بہت لمبی باتیں کر لی, اس پر آپ سے معافی چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا